آسمان سے جو چاند ہے، چاند وہ مختلف ٹکڑے ہو جاتا ہے، مختلف ٹکڑے ہو کر وہ مکہ کے گھر گھر میں جا کر اس کا ایک ایک ٹکڑا ملتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے اس کی تعبیر بتانے والا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک یہودی عالم ہے، آپ اس کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس چلے گئے، اس کو بتایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ جو چاند ہے اس کے مختلف ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ مکہ والوں کے گھر گھر میں ایک ایک ٹکڑا جا کر کے رہا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ اس کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ احلام اقواس ہیں، احلام ہیں، یہ ایسی خوابیں ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ اور اس نے یہی سمجھ لیں کہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے دکھا دیا اس نے، اور اس کو شاید خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بہرحال اس نے اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرتا گیا کہ شب و ایام دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دن آپ تجارت کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں تو آپ کا جو بحیرہ راہب کا جو وہاں پر بڑا پادری تھا، اس کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تجارت کے دوران۔ اور جب وہ پادری دیکھتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ دیکھتے ہی ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ چیزیں بتانے والا ہوں۔ اچھا جی بتائیں جی، کیا چیزیں آپ بتانے والے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ جس علاقے سے تم آئے ہو نا، اس علاقے میں تمہارے دوستوں میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اور تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اور اس کے بعد اس کے پہلے جانشین بھی منتخب ہوگے، اور اس کا جو اسلام ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ مکہ کے گھر گھر میں جا کر پہنچیں گی، ہر گھر میں وہ تعلیمات پہنچیں گی۔ پھر یہ آزمائش ہے ان پر، کوئی جلدی مان لے، کوئی بعد میں مان لے، کوئی نہ مانے۔ ابو جہل جو ہے، عتبہ شیبہ ابو لہب وغیرہ، یہ تو مانے ہی نہیں تھے نا، حالانکہ ان کے گھر میں بھی اسلام کی تعلیمات تو پہنچی تھی۔ اب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ والا خواب یاد آیا جو ان کو آیا تھا، اور اب ان کو پتہ چلا کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو آسمان سے وہ چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں اور گھر گھر میں پہنچ رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے دین کی تعلیمات ہیں جو گھر گھر میں جا کر پہنچیں گی۔ تو بہرحال آپ نے کسی کے ساتھ نہ اس کا تذکرہ کوئی نہیں کیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کر گئے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ عرض کی کہ اے میرے دوست، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، تو مجھے بھی کچھ بتائیں، کچھ دلیل دیں کہ میں بھی مان لوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تمہیں بحیرہ راہب کا وہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے گا تمہارے علاقے میں سے، اور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے بعد جانشین ہوگے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اگر ملی ہے تو ظاہری بات ہے وہ غیب کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو آپ پھر ایمان لے آئے۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا سبب واقعہ جو مختلف کتب میں لکھا گیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کچھ اور چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں،
مجھے آپ پر ایمان لانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 4 لوگ جن کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان میں سے عورتوں میں سے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے اشخاص ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آ رہا تھا تب ان کو پہلی ہی فرصت میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی خدمات کی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، چاہے وہ سفر کا موقع ہے، چاہے وہ خضر کا موقع ہے، چاہے وہ جنگ ہو رہی ہے، چاہے امن کا دور چل رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر ساتھ ہی رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی جو میرے صحابہ ہیں ان کے جتنے احسانات ہیں مجھ پر، ان سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن واحد شخصیت ابو بکر کی ایسی ہے کہ جس کا بدلہ میں کل قیامت کے دن چکاؤں گا۔ اتنے زیادہ احسانات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وابستہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو جب مکہ المکرمہ میں تکلیفوں، اذیتوں اور غم، آلام، مصائب کے پہاڑ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹ پڑے، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس میں جو پہلے ایک ہی ساتھ تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اور آپ نے نہ صرف اپنے مال سے، نہ صرف اپنی اولاد سے، بلکہ ہمہ تن اور ہمہ جہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے تھے نا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے بغیر آپ فرماتے تھے کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا یہاں سے ہی غور و فکر کریں کہ حضرت ابو بکر کے جو صدیق لقب دیا گیا ہے، سچ بولنے والا، وہ کیسے دیا گیا ہے کہ جب حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، تو معراج جب کروائی گئی، مختلف سیریں کروائی گئی، جنت دکھائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، یہ ساری چیزیں کروائی گئیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے جبریل، یہ جتنی چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، یہ اب کوئی مجھ پر ایمان رکھے گا اس کی بابت؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا کہ اے میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں، واپس جائیں، وہاں پر جو حضرت ابو بکر ہیں وہ صدیق ہیں، وہ آپ پر ایمان ضرور رکھیں گے اس پر۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے جو جانثار صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ان کو جو لقب صدیق دیا گیا ہے وہ آسمانوں سے دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں جو
दोज़ख की आग से आज़ाद हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से आपको ये लक़ब दिया गया कि आप पहले ही दोज़ख की आग से आज़ाद हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अशरा मुबशरा में दाखिल हैं और आप खुलफ़ाए अरबा में से पहली जो शख्सियत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो ये बताने का मकसद सारा ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तारुफ़ करवाया गया है उसका मकसद ये है कि आज के दौर में चंद कम अकल लोग वो ख़ुद तो मुसलमानी का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, फिर आशिक़ रसूल होने का दावा भी करते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पहले ईमान लाने वाले आज़ाद मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ वो बहुत सी बकवासात करते हैं। इवन के वो उन्होंने किताबें तक लिख डाली हैं माज़अल्लाह आपके ख़िलाफ़। तो हमारे लिए एक तो कुरान करीम काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तारुफ़ है और तज़किरा है वो कुरान करीम में कर दिया। सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो वो दो में से दूसरे कौन थे? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका थी। और इसी तरह आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, पूरी मजलिस लगी हुई है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम से पहले ज़मानों में एक बंदा था, वो चला जा रहा था और उसके साथ गाय थी। जब वो थक गया तो वो गाय के ऊपर ही सवार हो गया। अब जब गाय के ऊपर सवार हुआ तो गाय अमूमन जो है वो इंसानी कलाम नहीं करती, अगर वो कोई आवाज़ निकालती भी है तो वो इंसान उसको नहीं समझता है, लेकिन गाय ने उसके साथ इंसानी कलाम किया और उसने कहा कि लम नुखलक लिहाज़ा, ओए अल्लाह के बंदे, हम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि तुम हम पर ही सवारी करो, और हमारे पास हमारा जो काम है खेती बाड़ी का वो हमसे लो, हम सवारी के लिए पैदा तो नहीं किए गए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात की ना तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनमें से बाद ने कहा सुभान अल्लाह, गाय बातें करती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या फरमाया था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं, अबू बकर और उमर, हम तीनों इस बात पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा नहीं गया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना यकीन था कि अगर मैं कोई बात कर लूँ तो वो अबू बकर भी उस पर ईमान रखेगा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस पर ईमान रखेंगे। इसीलिए ये दोनों साहिब जो है ना वो आज भी, ये जो हम रोज़ा मुबारक देखते हैं ना, सबकी तमन्ना होती है, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं रोज़ा मुबारक आज भी। हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ पर 3 कबूर हैं, हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आज का जो मैसेज ऑफ द डे है, पैगाम यही है कि सारे सहाबा कराम को मानना चाहिए, और फिर वो सहाबा कराम जिनके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने सब का एहसान चुका दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान ऐसा है जो मैंने नहीं चुकाया, कल क़यामत के दिन चुकाऊंगा। तो उनके बारे में हमें कफ़े लिसान रखनी चाहिए। अगर हम उनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम अज़ कम हम अपनी ज़ुबानों को बंद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें, जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं, उनका अदब व अदाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।